اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: پہلا دیدار، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ فقط دور ہو گیا۔ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھولدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازہ ہو گئے۔ گھر روشن رہتا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی: اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا: یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ 700 بکریاں۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ تالاب برکت والا ہو گیا۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے: ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے یعنی پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ بکری کا سجدہ۔
ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزریں۔ ان میں سے ایک بکری آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ کھیلنے سے گریز۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 9 ماہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ مختلف برکات کا ظہور۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔